قزوین شہر کے رہنے والوں کی ایک عجیب عادت تھی۔ وہ اپنے جسم، ہاتھ اور کندھوں پر مختلف جانوروں کی تصویریں گدوا لیتے تھے، یعنی ٹیٹوز بنواتے تھے۔ اسی طرح ایک قزوینی ایک نائی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میرے کندھے پر ایک شیر کی تصویر بنا کر اس میں خوب رنگ بھر دے۔ اس نے کہا میرا ستارہ بھی اسد ہے، لہذا شیر کی تصویر میرے لیے محفلوں میں اور میدان جنگ میں ہر جگہ قوت کا نشان ہوگی۔ نائی نے تصویر بنانے کے لیے اپنا کام شروع کیا۔ قزوینی کے جسم میں سوئیاں چبھنے سے بہت تکلیف ہوئی تو نائی سے بولا، تم نے تو مجھے مار ہی ڈالا، تم شیر کے کون سے عضو کی تصویر بنا رہے ہو؟ نائی بولا، بھائی میں نے شیر کی دم پہلے بنانا شروع کی ہے۔ قزوینی بولا، تم میرے کندھے پر بغیر دم کے ہی شیر کی تصویر بنا دو۔ چنانچہ نائی نے دوسری جگہ سوئیاں چبھونا شروع کر دیں۔ وہ پھر مارے تکلیف کے بلبلا اٹھا اور پوچھا، اب کس عضو کی تصویر بنا رہے ہو؟ نائی نے کہا میں شیر کے کان بنا رہا ہوں۔ وہ بولا، چھوڑو، کانوں کے بغیر ہی شیر کی تصویر بنا دو۔ نائی نے تیسری جگہ سوئیاں چبھونا شروع کر دیں۔ وہ قزوینی نوجوان پھر درد برداشت نہ کر سکا اور پوچھا، اب شیر کے کون سے حصے کی تصویر بنا رہے ہو؟ نائی بولا، میں شیر کے پیٹ کی تصویر بنا رہا ہوں۔ وہ درد سے کراتے ہوئے بولا، شیر کے پیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ پیٹ کے بغیر بھی تو شیر بن سکتا ہے۔ دیکھ، مجھے تکلیف بہت ہو رہی ہے، ذرا زخم کم لگا۔ نائی یہ سن کر سر پیٹ کر رہ گیا۔ اس نے سوئی کو زمین پر گرا دیا اور بولا کہ دنیا میں کہیں کسی نے کوئی ایسا شیر بھی دیکھا ہے جس کی نہ دم ہو، نہ کان، نہ پیٹ اور نہ سر؟ ایسا شیر تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم سوئی کی چبھن تو برداشت نہیں کر سکتے اور باتیں کرتے ہو ایک خوفناک شیر کے بارے میں۔ اس کہانی میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ انسان اگر کسی عظیم مشن کے لیے کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے اندر ہمت، طاقت اور برداشت بھی پیدا کرنی چاہیے۔